السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، اس دور میں ہر شخص خوشگوار زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا نظریہ نقطہ نگاہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے اور جو مادی وسائل ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو کوئی بھی شخص دنیا کے اندر خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے میں قرآن و حدیث سے کوئی رہنمائی نہیں لی کہ دنیا کے اندر خوشگزار زندگی گزارنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کس بات کی وضاحت کرتا ہے، کس چیز کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ کیا اصول ہیں جن کو انسان اپنا کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کو ہر شخص پریشان نظر آئے گا۔ کوئی مالی طور پہ پریشان ہے تو کوئی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی کو گھریلو جھگڑوں نے گھیر رکھا ہے، تو کوئی شخص جسمانی بیماریوں سے پریشان ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑے، کسی کو اپنی اولاد کی نافرمانی کا صدمہ ہے تو کسی کو دشمن کا خوف۔ تو گویا ہر شخص کسی نہ کسی طرح پریشان نظر آتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ تو بھائیو، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے وہ کون سے اصول ہیں جن کو کوئی شخص اپنا لے تو اس کی زندگی اطمینان والی، پرسکون اور خوشحال ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلا اصول جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ ہے کہ انسان ایمان اور نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر طور پہ ضرور دیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کہا ہے۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے کہ ایسی پاکیزہ زندگی جس میں رزق حلال ہو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ قناعت ہو، انسان اس پہ خوش ہو، سچی محبت، سچا سکون، سچا اطمینان، دل کا غنی ہونا، دل کے اندر اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، یہ ساری چیزیں حیات طیبہ کے اندر آ جاتی ہیں، جو ایمان اور صالح عمل کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ ایمان یا عمل صالح یا دونوں سے محروم لوگوں کو یہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرتی ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اپنے عمل سے ایسی لذت پاتا ہے جو مال و جاہ کی لذت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قسمت پر راضی کر کے اسے قناعت عطا فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مال بچا کر رکھنے اور اس کو بڑھانے کی حرص کرنے والا، اس کو مال بچا کر رکھنے اور بڑھانے کی جو حرص اور طمع ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کافر کی زندگی مال و جاہ کے باوجود خوشگوار نہیں ہوتی، کیونکہ
اس کی حرص اور دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف، کہ اسے اس کی حرص اور دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف دونوں بڑھتے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو آخرت میں بھی اس سے بھی بہتر بدلہ دیا جائے گا جو دنیا کے اندر اس کو عطا کرتے ہیں۔ ان کو یہی نہیں کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جس طرح کافروں کو کہا جائے گا تم نے اپنے اچھے اعمال کا بدلہ اپنی دنیا کی زندگی میں لے لیا، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ مومن بندوں کو، ایمان والوں کو یہ کہا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور دنیا کے اندر نیکیاں کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کا ان کو بدلہ دیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں، ایک یہ کہ وہ مومن ہو اور دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو۔ اور ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر سکون، راحت اور ہماری دنیا کی زندگی خوشگوار بننے میں کوئی رکاوٹ ہو۔ اسی طرح انسان فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، سود خور ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، بددیانتی سے کام لیتا ہے، تو ایسا انسان اگرچہ اس کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں وسائل بھی آ جائیں تو اس کی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جو میری یار سے ضرور گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کی چیز سے منہ موڑنے والا شخص اللہ پر توکل اور اس کے عطا کردہ پر قناعت سے محرومی کی وجہ سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال، عزت، وقار، جاہ کی ہوس میں مبتلا رہتا ہے۔ مال کی دو وادیاں بھی اسے دے دی جائیں تو تیسری وادی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ باولے کتے کی پیاس کی طرح اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کا مالک ہونے کے باوجود فقیر ہوتا ہے۔ حرص اور بخل کی کمینگی کی وجہ سے اسے کسی کی دلی محبت حاصل نہیں رہتی۔ اموال، اولاد اس کے لیے راحت بننے کی بجائے اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتے ہیں۔ پھر وقت آ جاتا ہے کہ اسے گولیوں کے بغیر نیند نہیں آتی اور ہر آسائش حاصل ہوتے ہوئے بھی اسے اس کے رنج و الم سے بڑھی ہوئی زندگی سے چھٹکارا ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، الا کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہوتا ہے اور خودکشی کر کے اپنی زندگی کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کامیاب و خوشگوار زندگی کا جو پہلا اصول میں نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہیں، جبکہ ایمان بالرسل کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اس طرح دنیا کے دکھوں اور صدموں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔